اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 2 جنوری کو طلب کر لیا۔ نوٹس جاری، اجلاس بند کمرہ ہوگا۔ حکومت سے 2 جنوری کو مذاکرات میں پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ رکھے گی۔ تحریری مطالبات میں بانی سمیت تمام پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی اور 26 نومبر اور 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی جائے گی۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے جیو نیوز کو بتایا کہ مذاکرات کے 2 جنوری کے دور میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سمیت تمام ارکان شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کی آپس میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے پی ٹی آئی ہر ممکن تعاون کی کوشش کرے گی۔ آگے کے لیے جو عمران خان کا جو لائے عمل ہے وہ صرف یہ 2 باتیں ہیں، انہوں نے پھر سے ریپیٹ کیا ہے۔ جو مذاکرات جو پی ٹی آئی کی ٹیم کوئی حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے لگی ہے، کہتے ہیں انہوں نے بھی تو کسی سے اپروول لے کر ہی بیٹھیں گے نا۔ وہ نواز شریف اور زرداری سے نہیں اپروول لے لے، جہاں سے ان کو اپروول آنا ہے وہ بتا دیں ان کو کیا چاہیے۔ ہمارے 2 یہ مطالبات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ بے گناہ لوگ جو اپنے جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو رہا کریں۔ جب ان کو رہا کر دیں گے پھر آپ نے اگر بات کرنی ہوگی میرے سے بات کریں۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر عمل کریں اور اپنا مطالبہ سامنے لائیں، پھر مجھ سے بات کریں۔ علیم خان نے بانی پی ٹی آئی کا مذاکرات کے لیے لائے عمل بتا دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ڈیل نہیں کروں گا، کیسز سے سامنا کروں گا۔ 1.5 سال جیل کاٹی، پھر کیا ضرورت ہے کہ ڈیل کر کے نکلوں؟ جب میرے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس نہج پر ڈیل نہیں کر رہا، نہ ہی بنی گالہ میں نظر بند ہوں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میرے ساتھ نرمی کریں اور فیس سیونگ دیں۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے لیکن سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ایلچی سمجھتے ہیں تو پھر 15 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ہم سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں؟ مجھے اس تبدیلی میں نیک نیتی بالکل نظر نہیں آ رہی۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس یا پینٹاگون متعلقہ ادارے ہیں۔ جوہری پروگرام پر امریکہ کے تحفظات ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے دفاع کے حق سے دستبردار ہوں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے 2 جنوری کو حکومتی کمیٹی سے مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ عوامی طاقت کے سہارے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی، بیرونی دباؤ پر یقین نہیں رکھتے۔ اتنی بڑی جماعت کے لیے بیرونی طاقت یا بیرونی بیانیے کی ضرورت نہیں۔ خواجہ آصف نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، انہیں خوف ہے کہ کہیں ریحانہ ڈار اسمبلی نہ آ جائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی کا الزام۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو میں حکومت کو اپنے وزراء کو سمجھانے کا مشورہ، کہا سیاسی استحکام تب آئے گا جب آپ بیٹھ کر بات کریں گے۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی نے فریقین کی مذاکرات پر آمادگی کو بڑی کامیابی قرار دیا، کہا کہ کچھ عوامل پر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کم سے کم کمیٹی کے حد تک ہم نے ماضی کے واقعات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے افغانستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورہ افغانستان سے متعلق بریفنگ دی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ جمعے کو کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے افغانستان کو 2 ٹوک پیغام دیا تھا کہ ایک طرف افغانستان کا تعلقات بڑھانے کا پیغام اور دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ، یہ 2 عملی قبول نہیں۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے آج فریقین کے درمیان معاہدہ طے پانے کا امکان۔ کمشنر ہاؤس کو ہاٹ میں گرینڈ جرگہ آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کرنے والے ایک فریق کے مشیران
کئی دن سے کوہاٹ میں موجود ہیں، جبکہ مزید 2 دن کی مہلت مانگنے والے فریق کے مشران بھی آج کوہاٹ پہنچ جائیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ فریقین میں عمومی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ امن معاہدے میں بنکرز کا خاتمہ، فریقین کی بھاری اسلحے سے دستبرداری شامل ہے۔ ٹل پارا چنار روڈ پر نقل و حرکت کانوائی کی صورت میں ہوگی۔ دہشت گردی کا واقعہ ہونے کی صورت میں صرف حکومت ہی کارروائی کرے گی۔ تقریباً 3 ماہ سے ٹل پارا چنار شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے پارا چنار میں غذا اور ادویات کی کمی کی وجہ سے حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ راستے کی بندش کے خلاف پارا چنار میں دھرنا جاری۔ پشاور، لاہور، کراچی، جھنگ، ملتان، مظفر آباد اور گلگت سمیت مختلف شہروں میں بھی دھرنے۔ کراچی کے شہریوں کی پریشانی میں کمی نہ آ سکی۔ شہر میں جاری دھرنوں کے لیے کراچی پولیس چیف کی جانب سے دی جانے والی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ شہر کے 10 سے زائد مقامات پر تاحال دھرنے جاری۔ جوہر چورنگی سے جوہر موڑ آنے والا ایک ٹریک کامران چورنگی مکمل بند۔ یونیورسٹی روڈ پر سفاری پارک، ابو الحسن اصفہانی روڈ پر باس ٹاؤن کے مقام پر سڑک بند۔ شارع پاکستان پر انچولی اور عائشہ منزل چورنگی کے مقام پر دھرنے جاری۔ نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی، سرجانی ٹاؤن، شمس الدین عظیمی روڈ، ناظم آباد نمبر 2 میں نواب صدیق خان روڈ دھرنوں کے باعث بند۔ احتجاجی دھرنوں کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما حسن ظفر نقوی نے کہا ہے کہ وہ لوگ علامہ راجہ ناصر عباس کے اعلان پر ہی دھرنے ختم کریں گے۔ MWM نے احتجاج کیا ہے پورے پاکستان میں سوائے KPK کے۔ ایشو کہاں کا ہے؟ KPK کا۔ ایشو کہاں کا ہے؟ کروم اور پارا چنار کا۔ حکومت وہاں 12 سال سے کس کی ہے؟ PTI کی۔ اس کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان۔ جس کے سینیٹر کون ہے؟ راجہ ناصر عباس صاحب، اور وہ ابھی مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہے۔ وہ جا کر عمران خان صاحب کے جیل کے پھاٹک کھلانے کے لیے جتنے بےتاب ہیں، میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ناصر عباس صاحب تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ اس طرف بھی کر لیں، اور عمران خان صاحب سے پارا چنار کے معاملات کے اوپر بات کر لیں۔ وہاں پہ سڑکیں کھلانا مریم نواز یا شہباز شریف کا کام نہیں ہے۔ وہاں کی سڑکیں کھلانا، وہاں پر حالات کو جو ہے سیکیورٹی کو میک شور کرنا، یہ علی امین گنڈا پور اور اس کے جیل میں بیٹھے ہوئے لیڈر کا کام ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی علامہ راجہ ناصر عباس سے پارا چنار میں سڑک کھلوانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ کہا پارا چنار کا مسئلہ خیبر پختونخوا کا ہے اور MWM پختونخوا کے سوا پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کہ جس حکومت میں کرم واقعہ ہوا اس کے خلاف تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ کراچی میں احتجاج کے باعث سڑکوں کی بندش سے شہریوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ مظاہرین سے رابطے میں ہیں، کچھ مقامات کھلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پنجاب میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد میں کارروائی کے دوران یونان کشتی حادثے میں ملوث 2 ملزمان سمیت 10 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ FIA کے مطابق منڈی بہاؤالدین سے گرفتار ظفر اقبال نے کشتی حادثے میں جاں بحق بچے کے ورثاء سے 19 لاکھ روپے لیے تھے۔ کھاریاں سے گرفتار ملزم شہزاد بھی کشتی حادثے میں ملوث۔ فیصل آباد سے گرفتار ملزم رانا اشفاق سے 17 پاکستانی پاسپورٹ برآمد۔ ملزم نے زمینی راستے سے یورپ بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے وصول کیے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر غفلت کا مظاہرہ کرنے والے گرفتار 9 FIA اہلکار جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ یونان کشتی حادثے کے 18 نوجوانوں کے فیصل آباد ایئرپورٹ سے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اماراتی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ خصوصی مراعات اور سازگار ماحول کی یقین دہانی۔ اماراتی سفیر حماد عبید ابراہیم سے ملاقات میں پنجاب اور UAE کا ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان میں مزید پروجیکٹس پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل اماراتی سفیر نے گورنر پنجاب سلیم حیدر سے بھی ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گھر میں مردہ پائے گئے IBS سکھر کے اسسٹنٹ کنٹرولر امتحانات اشتیاق میمن کی ایک بہن کو ہوش آ گیا۔ پولیس کو بیان دیا کہ ہم بھائی بہن ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، پہلے ہیٹر بعد میں کوئلے جلائے، رات کسی وقت کمرے میں گیس بھری، خبر نہیں، ہوش میں آئی تو اسپتال میں تھی،
دوسری بہن ICU میں زیر علاج۔ اشتیاق میمن کے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے۔ مزید حقائق کے لیے پولیس کو حتمی رپورٹ کا انتظار۔ اشتیاق میمن کی تدفین شکارپور میں ان کے آبائی گاؤں میں کر دی گئی۔ اشتیاق میمن کی گزشتہ روز گھر سے لاش ملی تھی۔ ان کی 2 بہنیں بھی گھر میں بے ہوش پائی گئی تھیں۔ نشتر اسپتال ملتان کی وائس چانسلر سمیت 5 ڈاکٹرز کی معطلی پر 31 فیکلٹی ممبران نے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ پہلے ڈائلیسس یونٹ سے ایڈز کی منتقلی سے 25 سے زائد افراد متاثر ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بلوچستان میں گوادر میرین ڈرائیو پر کل جماعتی اتحاد کا دھرنا 16ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کا فشنگ ٹرالر پر آبی حیات کی نسل کشی کا الزام۔ بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہیں کسی کو بند نہیں کرنے دیں گے۔ بلوچستان حکومت نے ہمیشہ جائز احتجاج کی اجازت دی ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی احتجاج سے متعلق عدالتی حکم پر عمل کریں گے۔ گزشتہ روز سے بلوچستان کی مختلف قومی شاہراہیں احتجاج کے باعث بند تھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں کے درمیان رابطہ سڑکیں بہتر بنانے کی ہدایت۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق امور پر اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین پاکستان عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ ایئرپورٹ فعال ہونے سے علاقے میں خوشحالی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیراعظم کی ایئرپورٹ کو مصروف ٹرانزٹ پوائنٹ بنانے کے لیے قابل عمل حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی بھی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کی سیکیورٹی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت۔ MQM کے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ سیاست میں کوئی مائنس نہیں ہوتا، جن کو پھانسی گھاٹ پہنچایا گیا وہ بھی مائنس نہ ہو سکے۔ مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائیں۔ ملک میں معاشی بحران نہیں، نیتوں کا بحران ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ نون لیگ سے اتحاد میں پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوا، اب نقصان کی باری نون لیگ کی ہے۔ اوکاڑہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 2 جنوری کے مذاکرات خوش آئند ہیں۔ سڑکوں پر مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل کا حل مذاکرات کی ٹیبل ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ ملک بند کر کے احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتے، سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ باہر کے ممالک سے لوگ پاکستان کاروبار کے لیے آ رہے ہیں، یہ سب اتفاق نہیں، اس کے پیچھے بہت محنت ہے۔ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ کرم مسئلے کے حل میں تمام علماء کرام کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے تمام مکاتب فکر سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ کرم کے لیے پورا ملک پریشان ہے، اسے حل ہونا چاہیے۔ وطن کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ میئر کراچی نے شیریں جناح کالونی میں پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ کہا یہی وہ تبدیلی ہے جس کا پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا۔ ہم کراچی کے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، کراچی والوں کو پانی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ K4 سے آنے والی کینال کو پکا کر رہے ہیں، 36 ملین گیلن پانی کو ٹریٹمنٹ کریں گے۔ ہب کی لائن پر تیزی سے کام جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں دھند چھائی رہی۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -13 ریکارڈ کیا گیا، گوپس میں -10، اسکردو -9، گلگت -7، استور ہنزا -6، کالام اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے ننکانہ صاحب تک، موٹر وے M4 عبدالحکیم سے ملتان اور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک، موٹر وے M5 شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیر تک بند کی گئی۔
موٹر وے فتح جنگ انٹرچینج کے قریب بہاولپور سے اسلام آباد جانے والی بس کو حادثہ، 6 خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کے تعلق بہاولپور، بہاڑی، شرقپور، اسلام آباد سے ہے۔ حادثے کے 22 زخمی اسلام آباد اور پنڈی کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا۔ پاکستان بزنس فورم کا FBR کی تنظیم نو اور ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کا مطالبہ، کہا حکومت ایک صفحے کا نیا سادہ اور آسان ٹیکس ریٹرن فارم متعارف کرائے۔ نئے ٹیکس قوانین بل پاس کرنے سے قبل ٹیکس فائل کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہوگی۔ ٹیکس فائلرز میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ پیچیدہ ٹیکس فائلنگ سسٹم ہے۔ 5 سالہ اڑان پاکستان پروگرام میں ٹیکس اصلاحات اور روپے کی مضبوطی بھی شامل ہونی چاہیے۔ GDP 8% پر تبھی جائے گی جب زراعت کا حصہ 5% ہوگا۔ سال نو پر فائرنگ کرنے والوں پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کراچی پولیس نے عوام کو خبردار کر دیا، لوگوں کی آگاہی کے لیے شہر کی مختلف مساجد سے اعلانات۔ IG سندھ کا کہنا ہے کہ سڑکوں، گلیوں اور عوامی مقامات پر گشت، پیکٹنگ، سنیپ چیکنگ کی جائے گی۔ کراچی میں سال نو کے لیے ٹریفک پلان، اختر کالونی سے براستہ خیابان اتحاد CVU کا روڈ بند ہوگا۔ 2 تلوار سے عبداللہ شاہ غازی مزار اور مزار سے 26 اسٹریٹ جانے والی سڑک بھی بند ہوگی۔ ٹریفک پلان کے مطابق CVU یا اطراف جانے والی 26 اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے جا سکیں گے۔ PIDC چوک سے کلب روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند ہوگا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں پائپ کی لائن پھٹنے سے پانی بھر گیا۔ امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے پانی جمع ہونے سے عملے اور مسافروں کو مشکلات۔ ایئرپورٹ تھانے اتھارٹی کا عملہ بالٹیوں اور وائپر سے پانی نکالنے میں مصروف رہا۔ ترجمان کے مطابق جناح ٹرمینل پر مسافروں کے لیے میٹ بچھا کر راستہ بنایا گیا۔ پانی سے ٹرمینل پر آپریشن متاثر نہیں ہوا۔ سال 2024 تنازعات والے علاقوں میں بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین سال رہا۔ کروڑوں بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی اور ان کی ذہنی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 47 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچے تنازعات والے علاقوں میں موجود ہیں، جن میں سے 4 کروڑ 72 لاکھ بچے بے گھر ہوئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 15 ماہ میں 17,400 سے زیادہ بچے مارے گئے، جبکہ متاثرہ ممالک میں 5 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جمی کارٹر کو امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ صدر بائیڈن کا امریکہ میں 9 جنوری کو قومی یوم سوگ منانے کا اعلان۔ جمی کارٹر کی آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کرنے کا حکم۔ صدر آصف زرداری کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی وزیر اعظم، یوکرین اور فرانس کے صدر کا بھی جمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ لاہور میں کھیلی گئی نیشنل ویمن باسکٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں دفاعی چیمپئن وابڈا اور آرمی کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا۔ وابڈا نے 38-33 کے اسکور سے حریف کو شکست دے کر اعزاز برقرار رکھا۔ شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ چیمپئن شپ میں سخت مقابلہ رہا، زیادہ سے زیادہ ایونٹس کرانے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستانی گلوکار علی سیٹھی اور شاہ گل کے گانے پسوڑی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ گانے کے بول اور سحر انگیز موسیقی نے ایسے سر بکھیرے کہ برطانوی فوج کے آرٹلری بینڈ نے بھی دھن بجا دی۔